مقدس میں پہلا سیموئیل اور اس کا 17واں باب اور اس کی جب 33 سے 50 آیت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز ملتی ہے، ایک چیز یہ ملتی ہے کہ خدا جن کا خدا پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ نہ کبھی کسی سے ڈرتے نہیں، کیونکہ وہ مانتے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ خداوند کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، جس کے حضور ہم جھکتے ہیں، جس کی عبادت ہم کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب ایسا ہوا، جاتی جولیت کی بات کرتے ہیں تو 40 دن اس نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو پریشان اور تنگ کیا، آتے جاتے ان کو للکارتا تھا اور بنی اسرائیل ڈرتے تھے اس کی قد کاٹھی دیکھ کے۔ 10-12 فٹ کا جو آدمی تھا اس سے کون لڑتا، ہر ایک انسان ڈرتا تھا۔ اور خدا نے جو ہے اپنے بندہ داؤد کو وہاں پر قائم کر دیا، اور داؤد نے جب ساؤل بادشاہ سے کہا کہ میں اس سے لڑوں گا، اس نے کہا تو بکریاں بھیڑیں چڑھانے والا انسان ہے، تو کیا لڑے گا اس کے ساتھ؟ اس نے کہا کہ اے بادشاہ ایسا نہ کہ میں جو ہوں میں اپنے خداوند خدا کے میں بڑا ہی طاقتور ہوں، جب میں بھیڑ بکریاں چرانے جاتا ہوں تو میرے خدا نے مجھے بڑی پاور دی ہوئی ہے، میرا خدا میرے ساتھ رہتا ہے، یہ جاتی جولیت میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا جب میں جنگل میں جاتا ہوں تو بھیڑ بکری، جب میری کوئی شیر لے جاتا ہے، کوئی ایسا جانور خونخوار لے جاتا ہے تو میں اس کا منہ بھی چیر کے اپنے جانور کو واپسی اپنے پاس لے آتا ہوں۔ تو کیسا ہوا کہ جب وہ اس کے باپ یسی نے اس کو کھانا دینے کے لیے بھیجا کہ جا اپنے بھائیوں کو کھانا دیا، تو جب وہ وہاں پہنچا تو کیا ایسا ہی ہوا کہ ایک لمبا تڑنگا آدمی، اس نے کہا کہ چل ٹھیک ہے، اگر تو ایسی بات ہے تیرا یہی ہے تو تو جا اس کے ساتھ لڑ۔ 4.5-5 فٹ کا آدمی اور اتنے لمبے تڑنگے بندے کے ساتھ وہ لڑتا ہے۔ تو خدا نے ساؤل نے کیا کہا؟ ساؤل نے کیا کہا؟ تو ایک چھوٹا سا آدمی ہے، تو اس سے کیا لڑے گا؟ یہ بچپن سے جنگلی ہے، یعنی کہ بچپن سے ہی یہ لڑائیاں پڑھائیاں کرنے والا ہے، اور تو ایک جنگ جو نہیں ہے، تو بھیڑ بکریاں چلانے والا ہے۔ اس نے کہا مجھے خود پہ نہیں، مجھے اس پہ بھروسہ ہے جس نے مجھے قائم کیا۔ تو اس نے کس پہ بھروسہ کیا؟ خدا پر بھروسہ کیا۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، جب آپ پریشان ہو، تکلیف میں ہو، ٹینشنوں میں ہو، یا کسی بھی قسم کی رکاوٹ میں پھنسے ہو، تو آپ نے صرف اور صرف خداوند خدا ہی کو یاد کرنا ہے۔ اور اس سے بہتر پیشتر کہ آپ رکاوٹوں میں پھنسیں، اور جب آپ پھنسیں تو اس سے پیشتر آپ خدا میں مگن ہونے چاہیے۔ اور رکاوٹیں پریشانیاں انہی لوگوں کو پریشان کرتی ہیں جو زیادہ سے زیادہ خداوند میں مگن ہوتے ہیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں ایوب کی کتاب اس کا 8 باب اور اس کی 22 آیت میں، اور لکھا یوں ہے کہ تیرے نفرت کرنے والے شرم کا جامہ پہنیں گے اور شریروں کا ڈھیر قائم نہ رہے گا۔ تو جب آپ شریروں یہ بات آتی ہے تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے خدا میں مگن رہنے سے ہیں۔ داؤد کا خدا پہ بھروسہ تھا کہ خدا میرے ساتھ ہے، وہ اس لیے کہ وہ ہر وقت خدا کی عبادت کرنے والا شخص تھا، اور زبور لکھتا اور پڑھتا اور خدا کی بندگی کرتا۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، آپ کے لیے بھی یہی بنتا ہے کہ آپ جو ہو اپنے صبح شام اور دوپہر خداوند خدا کو یاد کرو، خداوند خدا کو اپنے درمیان رکھو،
अपने आगे रखो, अपने हर काम में खुदा को आगे रखो, और फिर देखें, फिर आप जहां जाएंगे दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जो आपके नफरत करने वाले हैं वो आपसे नजरें चुराएंगे जब आप कामयाबी की तरफ जाएंगे कि यार मैं किसके क्या क्या कर दिया है जो तो फिर भी कामयाबी की तरफ जा रहा है। तो मेरे अजीजों, वो शर्मशारों का शरीरों का ढेर ना रहेगा। ये जो बीमारियां, चलाकियां, मकारियां, तंगी तकलीफें, ये आपके घराने से जाती रहेंगी। वजह, आपने खुदा को और खुद से ज्यादा तरजीह देनी है, अपने आप से आगे रखना है। दाऊद ने अपने आप से आगे खुदा को रखा, और एक लंबे तिरंगे आदमी, जंगजू आदमी को जो उनके लिए परेशानी का बायस था, उसको क्या किया, एक चिकने चौपड़े पत्थर जब अपने गलेले में डाल के उसने मारा तो क्या हुआ, उसके माथे पे लगा। और लगाने वाला कौन है? खुदा। और उसे सरमगू मुंह के बल गिराने वाला कौन है? खुदा, दाऊद नहीं। पर क्योंकि खुदा का भरोसा दाऊद पे था। आज भी खुदा अपने नबी पैगंबरों को, अपने पास्टरों को जो हकीकी तौर पे खुदा की बरकत में है, खुदा के डर खौफ में है, उनमें होके काम करता है। तो मेरे अजीजों, आप भी कोशिश करें अपने आप को खुदा में मगन रखें। सुबह शाम दुआ करें, कलाम मुकद्दस पढ़ें, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा खुदा में मगन रखें, ताकि ये परेशानियां, बीमारियां आपसे कतराएं, आपसे डरें। और ये जो शरीर हैं, बीमारियां, चलाकी, मकारियां, तंगी तकलीफें, ये खुदावंद यस्सु के नाम से आपसे जाती रहेंगी। इनके ढेर कभी नहीं वहां पे रहेंगे जो घराना खुदा की बंदगी करने वाला होता है। सो मेरे अजीजों, मैं उम्मीद रखता हूँ आप मेरे इस बात से बड़ा मुत्तफिक होंगे, और मेरी इस बात को अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में आमीन ज़रूर कीजिएगा। आमीन करने से ये है कि खुदामंद जो तेरे वसीला तेरे बंदा ने कलाम किया, मैं उसको आमीन करता हूँ, मैं उसको अपनाता हूँ, या ऐसे ही, आमीन का मतलब है ऐसे ही हो। और हालेलुया जो है वो खुदावंद की तारीफ को ज़ाहिर करता है। तो ज़रूर मेरे अजीज़ों, आप कमेंट में आमीन कहिएगा और खुदावंद में बरकत पाइएगा। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद में आपकी सलामती हो। आमीन।